انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، پاکستان، چین، شمالی کوریا اور روس کا تاریخ کا بڑا اتحاد سامنے آ گیا۔ چاروں ممالک کے نیکسس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ چار ممالک کا اتحاد بھارت، امریکہ، اسرائیل کو برباد کر دے گا۔ امریکہ کے سب سے بڑے ادارے پینٹاگون کی رپورٹ نے پوری دنیا میں کوہرام مچا دیا۔ نریندر مودی، نیتن یاہو، ڈونلڈ ٹرمپ نے میٹنگ طلب کر لی۔ یہ چار ممالک مل کر اسرائیل، بھارت سے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے تسلط سے آزاد کروائیں گے۔ نریندر مودی اور نیتن یاہو کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پینٹاگون کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ آج کا لائک ایم ہے 5000 لائکس، اور نیچے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، آج کی بڑی تاریخی خبر سامنے آ چکی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 20 برسوں میں روس، چین، پاکستان اور شمالی کوریا کا نیا اتحاد امریکہ، اسرائیل، بھارت کے لیے خطرناک بن جائے گا۔ یہ چاروں ممالک کا اتحاد سامنے آ چکا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے ڈیفنس ٹیکنیکل انفارمیشن سینٹر نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ 20 سالوں میں امریکہ عالمی سطح پر طاقتور ترین ملک تو برقرار رہے گا، لیکن عالمی سطح پر اس وقت تک نئی طاقتیں سامنے آ چکی ہوں گی۔ اس وقت تک اسرائیل کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا، اور اس وقت تک بھارت کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اس وقت چار ممالک کا بڑا نیکسس میدان میں آ چکا ہے۔ یہ چار ممالک بہت خطرناک ہیں۔ جوائنٹ فورس اینڈ کنٹسٹڈ اینڈ ڈس آرڈر ورلڈ نامی رپورٹ میں آئندہ 35 سالوں تک پیش آنے والے معاشی اور سیاسی تبدیلیوں اور اس کے امریکی بالادستی پر اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ روس اور چین اور موجودہ عالمی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے عسکری طور پر متحرک پاکستان اور شمالی کوریا جیسے ممالک سے اتحاد یقینی بنا لیں، اور یہ اتحاد سامنے بھی آ چکا ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چین مشرقی اور جنوبی بحیرہ چین کے متنازع جزائر پر اپنی گرفت مضبوط کر کے مختلف حربے استعمال کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں روس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ مشرق وسطی اور مشرق یورپ میں اپنے اثر رسوخ بڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین خطے میں قائم اتحاد کو کمزور اور پڑوسی ممالک کو اپنی برتری تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل مل کر خطے میں نئی اتحادی بنانے کی کوشش کریں گے، اور وہ اتحادی ان کا امریکہ ہوگا۔ اس طرح وہ اپنی پوزیشن مستحکم کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ دنیا پر اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کی ترقی کو اس کو بڑی خطرناک لگتی ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ چاروں ممالک مل کر اسرائیل سے فلسطین کا قبضہ چھڑائیں گے اور بھارت سے کشمیر کا قبضہ چھڑائیں گے۔ اس کے علاوہ آج عالمی اور علاقائی سطح پر بین المملکتی تعاون کی ترجیحات تبدیل ہو رہی ہیں، جن میں کل کے دشمن آج کے دوست بن رہے ہیں، اور علاقائی اور عالمی سطح پر دہشت گردی کے منڈلاتے خطرات نے ماضی قریب میں باہم برسر پیکار ریاستوں کو بھی علاقائی اور عالمی امن کی خاطر ایک دوسرے کی جانب دستے تعاون بڑھانے پر مجبور کر دیا ہے۔
یہ صورتحال بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پرامن بقائے باہمی والے گلوبل فلسفہ کو مسترد کرنے سے بھی پیدا ہوئی ہے، جنہوں نے 2 ماہ قبل UN جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کا فلسفہ پیش کر رہا ہوں اور امریکی قیادت کے ماتحت دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے کا تصور کر رہا ہوں۔ چنانچہ خطے کے ممالک میں امریکی بالادستی کے سوچ کے مقابل علاقائی تعاون و اتحاد کی نئی سوچ تیزی سے ابھر کر سامنے آئی ہے، جو پرامن بقائے باہمی کے آفاقی اصول ہی کے تابع باہمی علاقائی تعاون بڑھانے کی متقاضی ہوئی۔ چنانچہ اس صورتحال میں دھڑے بندیوں کے تقاضے اور ترجیحات بھی تبدیل ہونے لگی ہیں۔ آج امریکہ بھارت گٹھ جوڑ کے مقابل ایک مضبوط علاقائی بلاک کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان پچھلے سال دورہ چین سے اس بلاک کی راہ ہموار ہوئی ہے، جس میں شمالی کوریا، پاکستان، چین اور روس شامل ہوں گے۔ پاکستان اور روس کے 2 طرفہ اور علاقائی تعاون کے بھی مواقع نکلے ہیں۔ یقیناً اس باہمی اور علاقائی تعاون کی کنجی سی پیک ہی ہے، جو تکمیل کے مراحل سے گزر کر 2022 تک آپریشنل ہوگا، تو اس علاقے میں 2 طرفہ تعاون کی ترجیحات بھی تبدیل ہو جائیں گی اور ممکن ہے کہ علاقائی تعاون کی نئی فضا میں یہ پورا خطہ سامراج مرد آباد کناروں سے گونجتا نظر آئے۔ اس تناظر میں سی پیک پر ہر حوالے سے گیم چینجر بن رہا ہے، جو پاکستان کے لیے اقتصادی ترقی کے دروازے کھول رہا ہے، تو اس کے لیے مضبوط دفاعی حصار کے قالب میں بھی ڈھلتا نظر آ رہا ہے۔ آج کے تقاضوں کے تحت ہمیں برادر عرب، خلیجی ریاستوں اور چین کی طرح روس کی معاونت کی بھی ضرورت ہے، جو ہماری توانائی کی ضروریات پوری کرنے کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ شنگھائی میں پاکستان اور روس کے وزرائے اعظم کی ملاقات پاکستان روس دوستی کے احیاء و فروغ کے لیے اہم پیش رفت قرار دی جا سکتی ہے۔ چین اور روس کے مابین تعلقات کیسے ہیں؟ سینئر صحافی وینے شکلا کا کہنا ہے کہ روس کا کثیر قطبی دنیا کا تصور رہا ہے، لیکن اس معاملے میں چین کا روس سے قدیم نظریاتی اختلاف رہا ہے، لیکن اب یہ ممالک انتہائی قریب آ چکے ہیں اور چین کہیں کہیں روس کو انڈیا کے زیادہ قریب سمجھتا تھا، لیکن اب روس چین کے بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کی وجہ لداخ کا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر چین اور انڈیا کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو روس کی بین الاقوامی صورتحال بھی متاثر ہوگی، اور یہ بات روس سمجھتا ہے۔ روس میں اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہے کہ جس طرح انڈیا ٹوٹتا ہے، اس دن روس کو چین سے سب سے زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ وسطی ایشیا جو کبھی سوویت یونین کا حصہ تھا، وہاں رفتہ رفتہ چین حاوی ہو رہا ہے۔ پروفیسر ہرش کے مطابق اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ آج جب روس اور چین ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں تو روس کا قد چھوٹا نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے مابین اب بہت ساری تجارت ہو رہی ہے، لیکن آج دونوں کے درمیان تعلقات ایسے ہیں کہ روس نمبر 2 یا چھوٹے شراکت دار کی حیثیت سے بھی چین کے ساتھ بخوبی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس سے روس کو بھی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ امریکہ کو بڑی پریشانی سمجھتا ہے اور اس کے انتظام کے لیے چین کی مدد لینے پر بھی راضی ہو چکا ہے۔ لیکن بھارت کے لیے پریشانی کچھ الگ قسم کی ہے، کیونکہ چین سے نوک جھونک کے بعد روس کی مدد سے انڈیا تینوں ممالک کے درمیان ایک توازن بنانا چاہتا ہے۔ وین شکلا کے مطابق روس اور انڈیا کے درمیان ہونے والے معاہدوں میں ایک نکتہ یہ بھی موجود ہے کہ اگر دونوں ممالک کی سلامتی کے سامنے کوئی چیلنج آتا ہے تو دونوں ممالک ایک دوسرے سے مشاورت کریں گے، اور وزیر دفاع کے دورہ روس کو بھی اس تناظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چین اور روس نے شمالی کوریا کے قریب بھی مشترکہ بحری جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ مشقیں ایسے وقت پر کی ہیں جب شمالی کوریا نے امریکہ سے بات چیت کرنے کو صاف انکار کر دیا ہے، اور قوی امکان ہے کہ ان مشقوں میں شمالی کوریا کو بھی ثابت کیا جائے گا، جب شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل تجربات کے سبب تناؤ کافی زیادہ ہے۔ چینی سرکاری نیوز ایجنسی شنوا ہاؤ کے مطابق یہ مشقیں آبنائے پیٹر اور بحیرہ اخوسک کے جنوبی حصے میں کی جا رہی ہیں۔
आबनाई पीटर रूस की मशरकी बंदरगाह व्लादिवोस्टोक और शुमाली कोरिया की सरहद के करीब है। याद रहे कि साल रवां के दौरान चीन और रूस की ये दूसरी मुश्तरका जंगी मशक़ें हैं। चीन और रूस दोनों कोरियाई बहरान के पुरअमन हल के हामी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान के पिछले साल SCO समिट के दौरान खारजा और बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को खुशाइन करार दे दिया है और हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अमेरिकी नाराज़गी को खातिर में ना लाए और मास्को से ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करे। माजी में पाकिस्तान का सख्त हरीफ समझे जाने वाला रूस अब इस्लामाबाद से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह नज़र आता है। रूस ने न सिर्फ स्टील मिल की बहाली में दिलचस्पी जाहिर की है बल्कि पाकिस्तान के तवानाई और रेलवे के शोबे में भी सरमायाकारी और मुआवनत करने में भी दिलचस्पी ली है। हाल ही में रूस के एक तिजारती वफद ने वजीर तिजारत और सनअत डेनिस मैंड्रो की क़ियादत में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें की और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। और इस साल के शुरू में रूस ने तवानाई के पाकिस्तानी शोबे में $14 बिलियन की सरमायाकारी करने का वादा किया था। हालिया मुलाकातों के पेश नज़र ये उम्मीद की जा रही है कि रूसी कंपनियां कराची से लाहौर तक गैस की पाइपलाइन बिछाएंगे जबकि दोनों ममालिक के दिफाई शोबे में भी ताउन बढ़ाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर शमशाद अहमद खान ने इस समझ को खुशाइन करार दिया है। उनका कहना था कि सर्द जंग ख़त्म हो गई है और अब हमारे रूस से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। हमें इसकी परवाह नहीं करना चाहिए कि नई दिल्ली और वाशिंगटन में इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा और रूस समेत खित्ते के तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने चाहिए ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम आ सके। कई नाक़दीन का ख्याल है कि सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान ने मगरिब की मोहब्बत में बिला वजह रूस से दुश्मनी मोल ली। इस्लामाबाद ने सीटो और सेंटो जैसे मगरबी माहिदों का हिस्सा बनकर मास्को को इश्तियाल दिलाया और एक मरले पर सोवियत रूस ने पाकिस्तान को अस्करी तौर पर निशाना बनाने का भी सोचा था। लेकिन अब ये चार ममालिक का नेक्सस सामने आने के बाद भारत, इसराइल और अमेरिका इस पूरी दुनिया में अलग थलग हो चुके हैं और कभी इम्कान है कि वो मालिक आपस में एक ऐसा इत्तेहाद कर लेंगे जो इस चारों मालिक के खिलाफ होगा। पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।